ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. کچھ شعبہ تعلیم کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, مختلف ایجوکیشنسٹ سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ذرا آن لائن ایجوکیشن کو اس لیے فوکس کریں چونکہ اٹس اے نیو تھنگ, اٹس اے نیو ٹرینڈ, اور اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ہم آج اسپیسیفکلی جس جدید دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ جس جدیدیت کی جانب گامزن ہے, موجودہ دور میں ایک گلوبل ولیج کے طور پہ دنیا ہمارے سامنے موجود ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا تک آپ کی رسائی بہت آسان ہے, ہر شہری جو ہے وہ گلوبل سٹیزن بن چکا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس میں جو پاکستان کے اندر اس کی موجودہ صورتحال ہے یا دنیا بھر کے اندر ہے, اس پہ نئے اطوار کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, مستقبل پہ اس کے کیا اثرات ہیں, یہی اس وقت ہمارا موضوع ہے. بالکل, جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو کووڈ کے دنوں میں بہت زیادہ پرابلم بھی ہوئی بہت سارے اساتذہ کو, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ جو ایک مینول ایجوکیشن سے آن لائن یا ای لرننگ کی طرف وہ ایک سوئچ تھا, اس سے بہت ساری چیزیں افیکٹ ہوئی. اسی پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر کمل امین ہمارے ساتھ موجود ہیں, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کی, ماہر تعلیم ہے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو ویری مچ میڈم, بہت شکریہ. ویری گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میڈم, آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اوبیسلی اب ہم اس کو زیادہ ڈسکس اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کووڈ کے دوران دیکھا کہ بہت سارے چیلنجز رہے. اسپیسیفکلی اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں, آپ کے نزدیک ان چیلنجز کی وجہ کیا تھی اور کیا کیا چیلنجز جو آپ نے ایز اے جو ماہر تعلیم ہے اس کو فیس کیا؟ چیلنجز دیکھیں, وجہ یہی تھی کہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کچھ آپ کوئی کام پلاننگ کے ساتھ جانا, ایک اور اس کا آؤٹ کم یا فائدہ ہوتا ہے یا نتیجہ ہوتا ہے, اور بغیر پلاننگ کے جب آپ کو کچھ کرنا پڑ جائے تو پھر اس کا کچھ اور طرح کے مضمرات ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے. اب ایک تیاری کی بھی مختلف ڈائمینشن ہے. ایک تیاری یہ ہے کہ کیا ہماری فیکلٹی پریپیئرڈ ہے آن لائن لیسنز پلاننگ کے لیے, لیسن ڈیلیورنس کے لیے. اسی طرح کیا ہمارے بچے جو ہیں وہ تیار ہیں؟ لرننگ کے لیے آبویسلی نہیں تھے. دوسری بات بہت اہم اس میں ایک جو رول رہا ہے نا, وہ ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کا رہا ہے. جب ہم ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے پاس ایکسیس نہیں تھی پراپر انوائرمنٹ میں آن لائن کلاسز لینے کی اور نہ ہی کلاسز دینے کی. فیکلٹی جو ہے وہ بھی گھروں میں ہے, بچے بھی ہیں, اور پھر وہی ڈیوائسز ہیں جس پہ ان کے بچوں نے بھی کلاسز لینی ہے, انہوں نے کلاسز پڑھانی ہے. اگر ہم فیکلٹی کی بات کریں, پھر آپ یہ دیکھیے کہ گھروں میں سپیسز کتنی ہیں. ایون ایک بڑے گھر میں بھی آپ کو آئسولیشن میں ایسی سپیس جس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو وہ نہیں ملتی ہے نا, کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹمز کے اندر جی, لوگ رہتے تو ہیں, اس لیے وہ اس کے اوپر فوکس رہنا, یا ایک سمجھ لیں کہ something is, I would say something is better than nothing, کہ کچھ نہ ہونے سے چلیں کچھ نہ کچھ طریقے سے ہم نے سروائیو کیا ہے. لیکن اس کا جو ایک مثبت پہلو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ابھی جو میں نے ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی بات کی, کہ وہ ڈیوائیڈ جو شاید اگر یہ حملہ ہم پہ نہ ہوتا تو ہم اگلے اور 10 سال تک اس کے بارے میں اتنا نہ سوچتے. لیکن کووڈ کی وجہ سے اور اس صورتحال کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارا وہ جو پسماندہ طبقہ ہے وہ صرف دوسرے حوالوں سے ہی پسماندہ نہیں ہے. اس کی جو رسائی جسے ہم کہتے ہیں نا, آن لائن سورسز تک, آن لائن چاہے وہ انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے, چاہے وہ آپ کی ڈیوائسز ہیں, تو وہ ان کی نہیں ہے, جس کی وجہ سے بھی اس سارے پروسیس میں بہت مشکلات پیش آئی ہیں. تو اس کی فائدہ یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ کی بھی توجہ اس طرف آئی کہ دور دراز علاقوں میں ہمیں کیا کہتے ہیں آپ کے وائی فائی اور انٹرنیٹ اور اس کی فیسلٹی چاہیے, اور اسٹوڈنٹس کو کے پاس ڈیوائسز ہونی چاہیے. یا تو ایک جو ہے نا, ہمیں ایک ریالٹی چیک کافی ملا ہے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں, اور ہمیں ایٹ پار لے کر آنے کے لیے دوسروں کو جو پہلے ہی محروم طبقے ہیں, تو ان کی محرومی صرف مالی نہیں ہے, ذہنی بھی ہے. انفارمیشن ایکسیس تک نہ ہونے سے بھی ایک پسماندگی, بائی دا وے اس کو ہم انفارمیشن پاورٹی بھی کہتے ہیں ہمارے فیلڈ میں. سو دیٹ از انفارمیشن پاورٹی. تو انفارمیشن پور کو انفارمیشن رچ کے برابر میں لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا. اس میں اب ایک مسئلہ اس میں یہ بھی آ گیا ہوا ہے کہ جہاں پہ ہم ایک جانب انفارمیشن پاورٹی کی بات کریں, وہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ اس کا سیچوریشن بھی ہے, کہیں پہ یہ بہت زیادہ بھی ہے. یعنی کہ وہ ابھی ہم آفر آپ سے وہ بیلنس کا معاملہ تو ہم کسی اور معاملے میں ڈسکس, اس میں بھی بیلنس از ویری امپورٹنٹ. اب کہیں اتنی ایکسیسو انفارمیشن ہے کہ وہ کم ہونی چاہیے, اور کہیں جیسا آپ کہہ رہی ہیں بالکل نہیں ہے, وہاں پہ زیادہ. اس کو ہم کہتے ہیں
there is also a term for that, information overload. Overload. Yes. ٹھیک ہے. سو یہ ایگزیکٹلی آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ اگین اوور لوڈ کو مینیج کرنا, اس کے لیے الگ سے اسکلس چاہیے آپ کو, اور انفارمیشن پاورٹی مطلب ان کو پرووائڈ کرنے کے, دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. جب آپ کی ایک دفعہ ایکسیس ہو جاتی ہے نا تو پھر اوور لوڈ تو آنا شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, مجھے آج انٹرنیٹ ایکسیس مل گئی ہے تو میرے سامنے تھاؤزنڈس آف, بلکہ تھاؤزنڈس میں نہیں ملینز آف سورسز ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سے ہاؤ ٹو چوز, وٹ ٹو چوز, کس کو یوز کرنا ہے, کس کو ایکسیس کرنا ہے, کہاں پہ زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے, اس کے لیے بھی پھر ہم ٹریننگز جو ہے نا, تو are you satisfied with the culture that we have right now? جو ہمارا اس وقت کلچر ہے آئی ٹی کو لے کر یا انفارمیشن کو لے کر, آپ بینگ این ایجوکیشنسٹ آپ اس سے مطمئن ہیں؟ چونکہ چیلنجز تو ہمیں آئے لیکن سرپرائز بھی اتنا بڑا تھا, تو ہم اس میں کوئی اپنی نااہلی یا نالائکی اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن somehow ہمیں اس میں امپروومنٹ کی تو ضرورت ہے. آپ کیا اقدامات کیا سجیسٹ, کیا تفویض کرتی ہیں کہ ہمیں کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, اس سارے سینیریو میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک پھر مثبت پہلو جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایکچوئل اب دور ہے ہائبرڈ لرننگ کا, کہ صرف آپ کلاس روم لرننگ کو بھی جو ٹیچرز ہیں وہ دیکھیں آپ آن لائن لرننگ کے ساتھ آپ کپل کرتے ہیں. مطلب سب کچھ آپ کلاس میں نہیں سکھا سکتے, تو بچوں کو ایسی اسائنمنٹس, ایسے کام دینا, ایسی وہ کہ وہ سیلف لرننگ بھی کریں نا. دیکھیں آن لائن لرننگ موڈ میں نا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہے, اس نے سرچ کرنا ہے, اس نے نکالنا ہے, اس نے ریڈ کرنا ہے, اس نے گریسپ کرنا ہے, اس نے اس کو سینتھسائز کرنا ہے. فیس ٹو فیس میں ایک ٹیچر کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمیں ان دونوں موڈز کو لے کر اب یہ ایک اپرچونٹی آ گئی ہے. یہ نہیں کہ اب ہم ریڈنڈنٹ کر دیں جو ہم نے سیکھا ہے اس عرصے میں آن لائن ریسورسز کے ساتھ یا ایجوکیشن. تو اب فزیکل یا فیس ٹو فیس لرننگ کو اگر ہم بلینڈ کریں آن لائن لرننگ کے ساتھ, اور اساتذہ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو ادھر بھی گائیڈ کریں, اور انفارمیشن اس کو ہم کہتے ہیں, اور ڈیجیٹل لٹریسی اسکلس کچھ جو سیکھی ہیں فردر ان کو پالش کریں, تو میرا خیال ہے ہم زیادہ بہتر اور مؤثر ایک چیز کر سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ, ہم نے ٹریننگز بھی, جس طرح سے ہم نے سوئچ میں دیکھا کہ ٹیچرز بھی اس طرح سے ٹرین نہیں تھے اور پیرنٹس بھی نہیں تھے. اسٹوڈنٹس تو تھے ہی نہیں, پیرنٹس بھی نہیں تھے. جو ہم نے ٹوڈلرز کو دیکھا, ان کی آن لائن سوئچز آئیں, پھر اس کے بعد دیگر جو معاملات ہوئے, اس میں ٹریننگ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ وہ دیکھیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ آن لائن انوائرمنٹ میں بچوں کو انگیج رکھنا, کین یو امیجن ہاؤ ڈیفیکلٹ از دس. تو وہ بچوں کو کیا, ایون بڑوں کو بھی اب اتنے ٹیکٹکس کے لیے اچھا کلاس میں آن لائن ہو گیا ہے, آپ نے ویژول اس نے نہیں جانا, یا اپنے اوپن کرنے کیمراز کے وہ کیا کہتے ہیں آپ کا کنیکشن ویک ہوتا ہے, تو اس لیے صرف آپ آڈیو پہ ہی رہیں, اب ٹیچر کو نہیں پتا بچے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک جیسا میں نے کہا کہ جو خود بچے سیریس تھے یا کچھ تھے وہ واقعی سمجھ رہے تھے, یہ اپنا سب کی اپنا ڈیسیجن تھا کہ ہم نے کتنا سیریسلی کلاسز کو لینا ہے. اینڈ دین بچوں کے ساتھ جو پیرنٹس ہیں, وہ آپ نے بھی جوک سنا ہوگا کہ جی یہ سزا ملی ہے کارما, جو بچوں نے, جو پیرنٹس نے بچپن میں کلاسز اٹینڈ نہیں کیا وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو وہ بچوں کو اس ایک باکس کے ساتھ اٹیچ رکھنا, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. پیرنٹس کے لیے بھی اتنا ہی, پیرنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجنگ تھا, کیونکہ وہ سارا ٹائم ان کو ساتھ رہنا ہے, کلاسیں لگوانی ہے. مجھے خود میں نے دیکھا ہے اپنے گرینڈ چلڈرن کو, تو وہ بہت زیادہ یہ جی کوالٹی آف ایجوکیشن الٹیمیٹلی. دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ اب زمانہ ہے بلینڈڈ لرننگ کا, انسٹرکٹرز اور آپ کا انٹریکٹیو جو سیشنز ہوتے ہیں نا ان کا آؤٹ کم اور ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کلاس روم انوائرمنٹ میں ایک سوشل لرننگ بھی آپ کی ہوتی ہے نا, ٹھیک, تو وہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. اگر آپ یہ بیسیکلی بڑا اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کیا جائے, اور اس سے پہلے کہ کسی ایمرجنسی کے اندر ایکسرسائز کریں آپ پہلے تیار ہو جائیں. جی, ہائبرڈ لرننگ موڈ از فیوچر, کہ ہم دونوں جو ہے نا مینز کو یوز کریں. اور بالکل ٹھیک ہے, آپ کی آمد کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ٹائم دیٹ یو کیم, اتنی کنسٹرکٹیو باتیں ہمارے سامنے رکھی. بینگ اے سینئر ایجوکیشنسٹ آپ سن رہے تھے ڈاکٹر کنول امین صاحبہ کو, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دونوں چیزیں پیرلل چلیں گی تو اس سے ایک نظام تعلیم, ایک ایٹماسفیئر بنے گا, اور ہمارے لیے کوئی چیز سرپرائز نہیں ہوگی اگر ایسی کوئی بات ہو بھی جاتی ہے لائک کووڈ. تو اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی, ابھی میں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.